شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں عاقب حمید اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی حافظ نوید صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ برکتوں والا مہینہ، اس سے ریلیٹڈ ہی آج میرے پاس سارے سوال ہیں۔ جی 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 اچھا، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھتا تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ جی دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری پڑ جائے گی، یا یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ موت کی طرف جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ شوگر اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے، پھر شریعت نے اس کے لیے رخصت رکھی ہے۔ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ بھئی تم اس کا فدیہ ادا کر دو، لیکن شریعت پھر بھی یہ بات کہتی ہے کہ بھئی اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم یہ ہے کہ رمضان کے روزے گزرتے ہیں تو بعد میں اس کی قضا کرنا، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا فدیہ بنتا ہے کہ وہ 2.25 کلو گندم وہ اس کے فدیے کے اندر دے گا۔ وہ جتنی مالیت کے 2.25 کلو گندم بنتی ہے اتنے پیسے کسی غریب کو دے۔ ہاں، کسی غریب کو دے سکتا ہے، لیکن علماء یہ بات کہتے ہیں کہ احتیاطاً یہ ہے کہ آپ تقریباً 2 کلو گندم دے دیں۔ احتیاطاً 2.25 کی بجائے 2 کلو 2 کلو آپ گندم دے دیں، یہ اس کا فدیہ بنتا ہے ایک روزے کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک اور اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا فدیہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، توڑنے کی 3 صورتیں ہی بنتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ وہ کھا لے، ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وہ پی لے، ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ جمع کر لیں، اور اس کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ مشت زنی کرے اور اس کا مادہ جو ہے وہ نکل آئے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اسے روزے کا کفارہ دینا ہوگا۔ اب کفارہ یہ بنتا ہے کہ اسے یا تو مسلسل 60 روزے رکھنے ہوں گے، اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ بنتا ہے کہ اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا صبح اور شام۔ ٹھیک، اس کا کفارہ بنتا ہے۔ ایک ہی دن؟ ہاں، ایک ہی دن کر لیں، صبح 60 لوگوں کو اور رات کو 60 لوگوں کو۔ ہاں، صبح شام 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا صاحب، یہ تو روزے کے حوالے سے بات کی، نماز کا فدیہ کیا ہے؟ اس کی بھی ہماری رہنمائی فرما دیں کہ اگر نماز نہ ہی کوئی پڑھتا تو اس کا کوئی فدیہ ہے اور کتنا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ بنتی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ نوجوان ہے تو نماز تو اس کو آخری وقت تک پڑھنی چاہیے۔ نماز کے حوالے سے یہ وہ اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن اس کا فدیہ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو اس کے ورثاء ہوں گے وہ اس کے پیسوں میں سے سب سے پہلے اس کی نماز کا اور روزوں کا فدیہ نکالیں۔ وہ بھی اتنا ہی فدیہ بنتا ہے، 2.25 کلو گندم بنتی ہے ایک نماز کا؟ ایک نماز کی، اور اس میں وطر کی الگ دینی ہوگی، یعنی ایک دن میں اس کو 6 فدیے نکالنے ہوں گے، فجر کا الگ، ظہر کا الگ، عصر کا الگ، مغرب کا الگ، عشاء کا الگ، اور وطر کی جو عشاء کی نماز ہے اس کا الگ۔ یعنی یہ ہے کہ روزوں کا بھی نکالے گا فدیہ اگر اس کے روزے رہ گئے، اور اس کا بھی نکالے گا، نماز کا بھی نکالے گا فدیہ۔ اب ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اب ہمیں کیسے پتا کہ اس نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، لیکن اس کے لیے کیا حال ہے؟ دیکھیے جو بچے ہوتے ہیں نا، والدین، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے والدین کے ذمے کتنے روزے رہتے ہیں، ان کے والدین سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، بچوں سے کوئی چھپی نہیں ہوتی والدین کی، تو اس حوالے سے بلکہ والدین بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی اتنے میرے اوپر روزے بنتے ہیں، تم اس کا فدیہ دے دینا، اتنی میرے اوپر نمازیں بنتی ہیں، تم اس کا فدیہ دے دینا۔ لیکن ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر نمازوں کا فدیہ، نمازیں بھی قضا کر لیں اور روزوں کو بھی قضا کر لیں، لیکن ایسی صورت ہے کہ وہ نہ روزوں کو قضا کر سکتا ہے نہ نماز کو قضا کر سکتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے آخری ایام میں وہ پیسے ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ روزے بھی فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے، ان دونوں میں افضلیت کس میں ہے، روزہ یا نماز؟ دیکھیں جی، بات یہ بنتی ہے کہ نماز کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز کے حوالے سے محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے نا وہ دین اسلام کا ستون ہے،
اور رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وہ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کا ذکر جو ہے نا وہ کئی جگہوں کے اوپر منقول ہے۔ نماز جو ہے نا وہ زیادہ افضل ہے بنسبت روزہ کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کفارے کی بات کی کہ جو شخص نہیں روزہ رکھ سکتا، وہ اگر ایک عام جس طرح میں میری مثال لے لیں، اگر میں کہوں کہ چلو میں روزہ نہیں رکھتا حالانکہ میں تندرست ہوں، تو میں کہتا ہوں میں کفارہ دے دوں گا۔ اس کا فدیہ، لیکن اس کا فدیہ بنتا ہے، اس کا فدیہ ادا ہی نہیں ہوگا، اس سے چاہیے ہوگا کہ وہ روزہ رکھیں۔ دیکھیں شریعت، یہ میری بات یاد رکھیے گا، شریعت جس وقت اپنا اصول بدلتی ہے نا تو وہ عذر کے اوپر بدلتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، وہ ایک ایسے ٹھنڈے علاقے کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر جو سردی ہے نا وہ مائنس کے اندر ہے، حالانکہ شریعت نے یہ بات کی ہے کہ اگر ایک شخص ناپاک ہو گیا تو اسے چاہیے وہ غسل کریں، بالکل، لیکن شریعت یہ بات کہتی ہے کہ بھائی دیکھو اب وہاں پر آ گیا کہ بھائی اگر وہ آدمی غسل کرتا ہے اس کو ٹھنڈ مار دے گی۔ اب وہ یہ ہے کہ اگر وہ غسل کرتا ہے اس کو بیماری مار دے گی، یا وہ اتنا بیمار ہے کہ اس کو پانی ختم کر دے گا۔ اب شریعت یہ بات کہہ دی ہے کہ بھائی تم غسل چھوڑ دو، تیمم کر لو، حالانکہ تیمم کا اور غسل کا بڑا فرق ہے۔ ایک نے پانی سے ہونا ہے، ایک نے مٹی سے ہونا ہے، لیکن شریعت اپنا حکم بدل لیا۔ اب یہاں پر شریعت یہ بھی بات کہتی ہے کہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ مسافر ہے، سفر کے اندر انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ بھائی تم روزوں کو رخصت ہے، تمہیں روزہ نہ رکھو، لیکن نماز پڑھنی ہوگی، تاکہ تم جب تم مقیم ہو تو آ کے اس کی قضا کر لو۔ لیکن اگر کوئی شخص موجود ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ فاسق ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اپنے حکم جو بدلے ہیں نا، وہ اپنے حکم بدلے ہیں رخصت کے اوپر، عذر کے اوپر رخصت دی ہے شریعت نے۔ شریعت ویسے اپنے اصول نہیں بدلتی۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی عذر دیتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے نا بڑا مشکل ہے، جس طرح ایک مزدور کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے اینٹیں چڑھانی ہے، مٹی چڑھانی ہے، کیا یہ اس کے پاس یہ عذر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے؟ دیکھیں جی، عذر جو ہے نا جی وہ انسان کا غیر اختیاری فعل ہے۔ اب وہ اگر کام دن کو نہیں کرتا، وہ تو رات کو بھی کام کر سکتا ہے۔ ہم اپنے معاملات کے لیے کتنے ہیلے نکالتے ہیں، ہم اپنے معاملات نکالنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، یار یوں کام ہے، ایسا نہیں، ایسا کرتے ہیں، اس حوالے سے فلانے ماہر سے مشورہ کرتے ہیں، فلانے سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو ادھر روزوں کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ تو اس کے بارے میں یہی ہے، یہ عذر نہیں ہے کام کے حوالے سے۔ میں نے بہرحال ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے مارکیٹوں کے اندر کہ وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی میں نے کام کرنا ہے۔ نوجوان ہیں، ابھی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان ہیں اور وہ روزے نہیں رکھتے۔ لیکن یہ بات کہتا ہوں کہ یہ خدا کی دین ہے، اللہ رب العزت جس کو توفیق دے دیں وہ رکھ لے گا، جس کو نہیں توفیق دیں گے وہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہ عذر نہیں ہے، کام عذر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ سب کئی لوگ نا منت مانگتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ کام میرا ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو نظر نہیں ماننی چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ منت ماننے سے نا تقدیر نہیں بدلتی، یہ ہماری ایک سوچ ہے۔ محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث کے اندر کہا کہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو منت ہے نا یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ تعالیٰ صرف بخیل کی جیب سے مال نکالتے ہیں۔ بخیل ہوتا ہے نا، وہ منت مانگ لیتا ہے میرا فلانا کام ہو جائے، میں اتنے پیسے دے دوں گا، یا میں فلانی جگہ کے اوپر گھر بنوا دوں گا، اس طرح کی باتیں۔ منت تقدیر نہیں بدلتی، لیکن اگر کسی شخص نے روزے مان لیے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا، تو وہ اس کے اوپر واجب ہو گئے، وہ اس کو پھر رکھنے ہوں گے۔ تو اس کا بھی کفارہ دے سکتا اگر وہ نہیں رکھتا تو؟ اس کا فدیہ دے گا، فدیہ دے گا اس کا۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے صدقہ فطر کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں، صدقہ فطر ہے کیا اور کتنا ہونا چاہیے دینا ہے اس کو؟ دیکھیے جی، صدقہ فطر کے حوالے سے نا یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ نا ایک غلطی یہ کرتے ہیں، میرے حساب سے یہ غلطی ہے کہ ہم لوگ عید کی نماز جب پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر یہ فقراء کا حصہ ہے، فقراء کا حق ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عید سے 2 سے 3 دن پہلے، 4-5 دن پہلے ہم غرباء کو دیں، تاکہ وہ ان پیسوں کے کپڑے بنائیں، تاکہ وہ عید جس طرح ہم نے گزارنی اس طرح وہ بھی گزار سکیں۔
ہم لوگ آخر کے اندر دیتے ہیں، لیکن ادا تب بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ بھئی صدقہ فطر آپ جب دو تب آپ اس کے جو صحیح مستحق ہیں ان تک پہنچنا چاہیے، اور وہ آپ 2 سے 3 دن پہلے دو تاکہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ خرید لے. صدقہ فطر کی جو دینا ہے وہ 4 چیزوں میں آپ دے سکتے ہیں. ایک اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک گندم ہے، ایک کشمش ہے، اور ایک کھجور ہے، اور ایک جو ہے. علماء یہ بات کہتے ہیں، ہمارے فقہاء نے یہ بات کی ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کو فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے. اس کے اندر ہمارے فقہاء یہ بات لکھتے ہیں کہ بھئی جو گندم ہے نا وہ صدقہ فطر بنتا ہے نصف سا. نصف سا جو ہے نا وہ تقریباً 2.25 کلو گندم کا بنتا ہے، 2.25 کلو گندم کا. اگر ہم بات کریں کھجور کی تو اس کے اندر 1 سا ہے. 1 سا جو ہے نا وہ تقریباً بنتا ہے 3.5 کلو کا. اور اگر ہم کشمش کی بات کریں وہ بھی 1 سا ہے، 3.5 کلو. اگر ہم کھجور ہو گیا، کشمش ہو گیا، جو یہ بھی 1 سا ہے، 3.5 کلو. لیکن یہ اپنی حیثیتوں کے اوپر آتا ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ یہ نہیں وہ بھی گندم کے حساب سے دے، اس کے پاس اللہ نے کروڑوں دیے ہیں اسے چاہیے وہ کشمش کے حساب سے دے. بالکل. جو اس سے متوسط ہے اسے چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے دے دے، جو کے حساب سے دے دیں. لیکن یہ جو عام طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب کیا، وہ صاحب نصاب کے پاس ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گندم کے حساب سے دیں. لیکن گندم کا جو حساب بنتا ہے وہ بنتا ہے نصف سا، یعنی 2.25 کلو گندم، اور بقیہ جو ہے میں نے بتایا 1 سا بنتا ہے، 3.5 کلو بنتا ہے. اور اس طرح ادا کرنا چاہیے، اس کے دینے کے اندر بخیلی نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال یہی ہے کہ اگر ہم اس طرح ادا کرتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا. صدقہ فطر جو ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی بالکل دیا جا سکتا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. اس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو، بلکہ باپ کو تو بیٹے کا ادا کرے گا. اچھا، بیٹے کے حصے کا ادا کرے گا. باپ تو اپنے بیٹے کا ادا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، میں اکثر ایک بات نوٹ کرتا ہوں کہ فجر کی نماز میں نا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ آ کے نا پہلے سنتیں ادا کرتے ہیں اور پھر جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیے جی بات یہ بنتی ہے کہ جو فجر کی نماز ہے نا یہ بڑی ایک عام نماز ہے. اللہ رب العزت نے اس کی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے. آمین. فجر کی جو 2 پہلی سنتیں ہیں نا یہ بہت ہی زیادہ لازم ہیں، لیکن ان کا حکم سنت کا ہے، ان کا حکم وجوب کا نہیں ہے. وجوب صرف وتر ہیں جو عشاء کی نماز کے ساتھ ہیں. اب یہ ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا ہوں، مسجد کے اندر جو امام صاحب ہیں وہ انہوں نے پہلی رکعت کے اندر ہیں. اب میں یہ دیکھ لوں کہ بھئی امام صاحب کے ساتھ اگر میں سنت شروع کرتا ہوں تو میں امام صاحب کو نماز کے اندر پالوں گا، اتنی جلدی میں سنتیں ختم کر سکتا ہوں؟ اسے چاہیے کہ وہ سنتوں کو ادا کر لے. لیکن اس کو یہ ہے کہ بھئی اگر میں نماز شروع کرتا ہوں تو میری سنتیں شروع کرتا ہوں، امام صاحب تو سلام پھیر کے نماز ختم کر دیں گے، پھر اسے چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے. پھر یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ سنتیں اسے شروع کی ہوئی ہیں اور امام صاحب نے سلام پھیر دی ہے تو بس وہ پھر کیسی بات ہوگی کہ اس نے سنت تو ادا کر لی، فرض رہ گیا، فرض جماعت کے ساتھ رہ گیا. اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے امام صاحب کی قرات کی سپیڈ کتنی ہے اور امام صاحب پڑھ کس طرح رہے ہیں. ویسے تو آج کل امام صاحبوں کی بڑی سپیڈیں لگی ہوئی ہیں. تو بہرحال مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر نا یہ میں نے 2-4 دیکھا ہے، میں نے امام تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں. دیکھیے جی بات یہ بنتی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھا رہے ہیں مذاقاً، ان کی سپیڈ اس طرح ہے کہ ان کے ہاں ہنسنا ہے، مذاق ہے، تو یہ نماز کا مذاق ہے، یہ کفر ہے. اس کے اوپر آپ کسی بھی فقیہ سے فتویٰ لے سکتے ہیں. اس طرح کا مذاق کرنا یہ کفر ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. لیکن اگر وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سپیڈ میں پڑھا رہا ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ بھئی میں بہتر پڑھ رہا ہوں، اور وہ پھر یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے گناہ گار ہوتا ہے. کیونکہ نماز کے اندر قرآن جو تلاوت کا کرنا ہے اس کو مخارج جو ہے نا وہ اس کو بہتر طریقے پہ ادا کرنے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طریقے پہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی طریقے پڑھنے کا ڈنگ ہے، نہ کچھ اور ہے. بلکہ آپ یہ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر اتنی فصاحت ہے. ہم جب شروع کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اس کی مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے.
الحمدو کی ہا جو ہے نا یہ حلوے والی ہیں. اگر اس حلوے والی ہا کی جگہ ہم لے آئیں لاہور والی ہا, اس کا مطلب ہو جائے گا تمام موتیں اللہ کے لیے. آپ خود سوچ لیں کہ ہم نے ہا کو ہاں کیا ہے, بلکہ یہ ہم کرتے ہیں, مطلب بھی بدل گیا. اس کا مطلب بدل گیا, وہ تعریف سے موت ہو گیا. ابھی آپ کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے, سارے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں, کوئی نہیں کہتا الحمدللہ. تو جو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہاں کو ہاں کرنے سے یہ حال ہے, تو جس وقت وہ نماز کے اندر اتنی سپیڈ لگائیں گے تو صرف یہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مفلحون پڑھا ہے, اولئک هم الراشدون پڑھا ہے یا کیا پڑھا ہے. تو یہ اگر جان بوجھ کے اس طرح کر رہے ہیں تو مذاقاً تو یہ کفر ہے, اگر مذاقاً نہیں کر رہے تو یہ گناہ گار ہوں گے اس حوالے سے. اچھا, ایک اور میرے ذہن میں آیا, اس پہ بھی رہنمائی فرما دیں. آج کل نا لوگ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانے کے لیے نا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے مکمل نہیں پڑھ رہے ہوتے, بس یہ ہے کہ کھڑے ہو گئے, رکوع کر لیا, سجدہ کر لیا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس حوالے سے نا ایک بات میں ذکر کر دوں. اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے بغیر وضو کے جان پوچھ کر, اسے یہ پتہ ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں, بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے, لیکن ویڈیو بنانے کے لیے پڑھ رہا ہے, نماز تو پڑھ رہا ہے نا جی, نماز کے اندر اس نے نماز کے اندر وہ آ گیا. لیکن یہ ایک الگ بات ہے, اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے بغیر وضو کے پڑھتا ہے تو یہ کفر, علماء نے کہا یہ کفر ہے. اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے بغیر وضو کے پڑھتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہے میرا وضو ہے, تو پھر یہ کفر نہیں ہے, وہ الگ بات ہے اس کا, لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر ایک بات اور ذکر کروں, اگر ایک شخص کو وہم ہے, وہ یہ سوچ کے اندر ہے کہ یار میرا وضو ہے یا نہیں ہے, وہ نماز کے اندر ہے, اس کو یہ ہو رہا ہے کہ یار میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, لیکن وہم جو ہے نا یہ ناقص وضو نہیں ہے, یہ وضو کو نہیں توڑتا. لیکن بہرحال یہ تفصیلات ہیں, یہ اگر میری کسی کو بات سمجھ میں آ جائے تو بڑی اچھا, نہیں آئے تو وہ اس حوالے سے ہم سے پوچھ سکتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹک ٹاک کے اندر نماز کا پڑھنا ہے, یہ انہیں چاہیے کہ احتیاط کریں, نہ پڑھیں. تو لیکن میں یہ تو بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کا نماز کا مذاق تو نہیں اڑاتے ہوں گے, تو لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس حوالے سے یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے نا ان کے لیے سختی ہو اس کے اندر. دکھلاوا بھی آ جاتا ہے نا ایک صاحب. لیکن بات یہ بنتی ہے کہ دکھلاوا تو یہ ہے کہ وہ مکمل نماز پڑھے نا, دکھلاوا تو یہ ہوتا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں. تو میں نے دیکھا ہے ٹک ٹاک پہ جو نمازیں عمومی طور پر جو ویڈیو ہیں نا وہ فنی ہیں, تو میں نے بھی اس طرح ایک دو ویڈیو دیکھی ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے, نماز نہ پڑھیں. اس طرح ڈراموں کے اندر بھی ہوتا ہے, یہ مجھ سے ایک شخص نے یہ بات مجھ سے کی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ صرف اتنا سین آتا ہے کہ وہ اتحیات میں بیٹھا ہے, سلام پھیر رہا ہے یا سلام پھیر رہی ہے, جو بھی ہیں. تو اس حوالے سے ہم مزید اس کی تفصیل دیکھ لیں گے, تو لیکن یہ ہے کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب جی. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری اسلامک بیٹھک. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.